نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج نماز تراویح کے اندر سورۃ آل عمران مکمل ہوئی۔ سورۃ آل عمران کی فضیلت کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اسے سیکھو، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر کھڑا ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تو جو شخص اس سورت کو سیکھے گا یہ سورت قیامت والے دن اس کے لیے سایہ بن کر آئے گی اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گی۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا جب اللہ رب العزت اسے قبر سے اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ ایک نورانی چہرے والا آدمی بھی ہوگا۔ وہ آدمی اس قبر سے اٹھنے والے سے یہ سوال کرے گا کہ بتلاؤ کہ کیا تم مجھے جانتے ہو یا نہیں؟ قبر سے اٹھنے والا وہ انکار کر دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ نورانی چہرے والا آدمی کہے گا میں وہی شخص ہوں، میں وہی ہوں، وہ قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو بیدار رکھا، رات کو تجھے تیرے بستر سے الگ رکھا اور تجھے بھوکا پیاسا رکھا۔ آج قیامت کے دن اللہ رب العزت اس قرآن پڑھنے والے کو ایمان کے حلوں میں سے، ایمان کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنائیں گے۔ اسی طرح سے اسی صورت کے اندر کئی ایک موضوعات بیان کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی چیز بیان ہوئی کہ غیر مسلموں کو دوست بنانا، جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کو دوست بنانا، اس سے بھی اسی صورت کے اندر منع فرمایا گیا۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن اور مردوں کے علاوہ، مومن لوگوں کے علاوہ تم دوسرے لوگوں کو ہرگز دوست نہ بناؤ۔ اس لیے اپنے دوست احباب میں یہ غور کیجئے کہ ہمارے دوست احباب وہ مسلمان ہے یا نہیں، کیا وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں، یا یہ نہ ہو کہ ہم برے دوستوں کو اپنا ساتھی بنائیں اور اپنی آخرت کو برباد کر سکے، اور وہ ہمیں ہمارے دوست برائی کی طرف لے جاتے رہیں اور آخرت کے دن ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آخرت والے دن ملامت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اندر ہی اپنے دوستوں کو پہچان لے اور اپنے دوستوں کو نیک ساتھی اور اچھے ساتھی چنے۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت صرف اور صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ عمل سے بھی اس کی نشانیاں نظر آنی چاہیے۔ انسان صرف زبان سے یہ دعویٰ کر دے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، یہ محبت نہیں۔ محبت کا تقاضا تو یوں ہوا کرتا ہے کہ محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے انسان اس چیز کو پسند کرے، محبوب نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے انسان اس چیز کو لازم پکڑے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرامین کو مانا جائے
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب اللہ رب العزت کے سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزانہ طور پر ہونا، باپ کے بغیر اللہ رب العزت کا حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب ان کا دوبارہ اس دنیا میں آنا، اس چیز کو بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح سے اسی صورت میں یہ چیز بھی بیان کی کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کسی اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو قیامت والے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے وہ دین اور مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف اور صرف قیامت والے دن دین اسلام کے مطابق جس نے عمل کیے ہوں گے اسی کے عمل قبول کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر چوتھے پارے کے آغاز میں ہی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مالدار صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ان کا ایک محبوب ترین ان کو باغ تھا، جس باغ کو وہ بڑا ہی پسند کرتے تھے، انہوں نے اس باغ کو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اگر ہم محبت کرتے ہیں اور ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دے۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے تو اللہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر اس کو لوٹائیں۔ تو یہودیوں نے نعوذ باللہ یہ بات کہی کہ دیکھو جی مسلمانوں کا رب غریب ہو گیا ہے، وہ مسلمانوں سے اب قرض لے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی کی یہ بات سنی تو جا کر اس کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہ ہوتا تو آج تمہاری گردن تمہارے جسم سے جدا ہوتی۔ یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کیا اسی طرح ہے، تم نے اس آدمی کو تھپڑ مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اقرار کرتے ہیں جی ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اسے مارا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس آدمی نے اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہے تھے۔ وہ یہودی سیدھے سے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ میں نے اس بارے میں کوئی چیز نہیں کہی، میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی۔ تو یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت ان کی نصرت میں ان کی تائید میں قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی باتوں کو سن لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ فقیر ہو گئے ہیں اور یہ یہودی غنی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے
کہ اللہ رب العزت ان کی تائید میں قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔